آسانی کے لیے، اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے یہ راستہ بنایا ہے، یہ گیٹ بنا ہے۔ یا اللہ ہمارا یہ عمل ملتان DHA کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ اس کی تعمیر و ترقی میں جن احباب نے اپنی محنت کی، اللہ السلام علیکم، شام بخیر۔ DHA ملتان کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ آج یہاں تشریف لائے۔ آج کا دن DHA ملتان کی تاریخ میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ DHA ملتان ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے اس مقام تک آ چکا ہے کہ DHA ملتان نہ صرف ملتان بلکہ جنوبی پنجاب کے لیے بھی ترقی کے نئے راستے کھول رہا ہے۔ آج کی اس تقریب اور اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا قاری محمد لال صاحب کو کہ قرآن پاک کی تلاوت سے اس تقریب کا آغاز کریں۔ قاری محمد لال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل سیروا فی الارض فانظروا
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو سو دیکھو اللہ نے پہلی بار کس طرح مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ پیدا فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے DHA ملتان کے بارے میں چند جملے کہنا چاہوں گا۔ چند سال پہلے ترقی کا جو سفر ایک بیابان جگہ کو آباد کرنے سے شروع ہوا تھا، آج وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں ترقی کا معیار مانا جاتا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، جہاں سے بھی لوگ یہاں آ کر وزٹ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی ترقی اور معیاری ڈیولپمنٹ نہ تو پہلے دیکھی گئی تھی نہ دیکھے جانے کا اتفاق ہوا۔ تو اس کو شروع کرتے ہوئے اس تقریب کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ آج کی تقریب DHA ایکسپریس وے جو کہ 300 فٹ چوڑا اور 12 لین بڑا ہوگا، یہ جنوبی پنجاب ملتان پبلک سکول روڈ کو DHA ملتان کے دل سینٹرل بزنس اسکوائر سے جوڑے گا۔ اس سے نہ صرف کاروبار کے نئے مواقع ہوں گے بلکہ ہمارے تمام انویسٹرز اور ریزیڈنٹس کو بہترین ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملے گا۔ اور اس ساری ڈیولپمنٹ کے پیچھے جن کا ویژن ہے، میں دعوت دینا چاہوں گا محترم پروجیکٹ ڈائریکٹر بریگیڈیئر شعیب انور کیانی، ستارہ امتیاز ملٹری، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سر کاروباری جو ایکٹیویٹی ہے اس کی صورت پہ تو ہم سب جو ہے وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جو ہم نے کمٹمنٹس جو وعدے کیے ہیں ان کو نہ صرف وقت پہ مکمل بھی کریں بلکہ اس کے اندر بہتر سے بہتر جتنی ترقی کر سکیں اور معیار جو ہے بہتر سے بہتر اس کو قائم کر سکیں۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے سالوں میں جب یہ DHA ملتان جو ہے ایک پیراڈائز آف ساؤتھ پنجاب، جس طرح میں نے تقریباً 3 سال پہلے DHA ملتان کو یہ سلوگن دیا تھا، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ملتان کے لوگوں کے لیے، سٹی آف سینٹس کے لیے، DHA ملتان ول بی اے ریئل پیراڈائز آف ساؤتھ پنجاب۔ جس طرح قاری صاحب نے بڑی اچھی تلاوت کی، تو ایگزیکٹلی میں آیت تو نہیں بیان کر سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ زمین، آسمان اور زمین پہ ہر وہ چیز، انسان، بسنے والی اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، دریاؤں کے پانی، زمین میں چھپے ہوئے خزانے، کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے نوازا، قدرت کی ان نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے استعمال کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عام فہم جس طرح سمجھا جاتا ہے کہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے کاروبار کرنے کے لیے، میری اس کے اوپر سوچ بڑی مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اس جذبے کے تحت لے کر چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین جو 10,000 ایکڑ ہمیں عطا کی گئی،
لوگوں کو بسانے کے لیے اس زمین کو خوب سے خوب تر اور خوبصورت سے خوبصورت بنا سکیں. اور میرا خیال میں دنیا میں ہمارا اسی قسم کا رول ہے, مختلف کیپیسٹیز کے اندر, مختلف فیلڈز کے اندر, کہ جہاں پہ بھی آپ کو وہ اس طرح کی ذمہ داری ملی ہے تو ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں خوبصورتی اور بہتری لے کے آنی ہے. تو اس لحاظ سے میں جو میری سوچ ہے کہ ہم ملتان کے لیے اس کو, جو کہ یقیناً ایک خوبصورت شہر ہمیشہ سے ہے اور ملتان کے لوگ بڑے اچھے لوگ, اور بالخصوص جو ملتان شہر کا ایک ہسٹوریکل سٹیٹس ہے, ایک ٹریڈیشنل سٹیٹس ہے, بینگ سٹی آف سینٹس, مدینہ الاولیاء کے طور پہ جانا جاتا ہے, تو مجھے کوئی اور نہیں یہ کہنے میں کہ میرا خیال میں کہ اس کو پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر بھی ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ ڈی ایچ اے ملتان بھرپور طریقے سے یہ ذمہ داری پوری بھی کرے گا, اور ملتان شہر کو بالخصوص اور ساؤتھ پنجاب کو وہ جو سٹیچر ہے ایک میٹروپولیٹن کا, اس سے آگے کاسموپولیٹن کا وہ سٹیٹس جو ہے ملتان کو ہم انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس لیول کے اوپر لے کر جائیں گے انشاءاللہ. آج کی اس تقریب میں جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں, یقیناً یہ بھی ایک تاریخی دن ہے ڈی ایچ اے ملتان کی تقریباً ڈیولپمنٹ کی. پچھلے 4 سال سے 5 سال کی تقریباً تاریخ جو ہے ڈیولپمنٹ کی, جب ڈیولپمنٹ ورک سٹارٹ ہوئے 2018 میں. اس سے پہلے زمین کا انتخاب اور زمین کی ایکوزیشن کی گئی, اور اس 5 سال کی ڈیولپمنٹ کی جو ہماری تاریخ رہی اس کے اندر ہم نے ایک ٹاؤن پلان بننے کے بعد اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا, اور جو ہماری جس طرح پرائورٹیز تھیں اس کے مطابق ان کو چلاتے رہے, اور ایک اچھی ڈیولپمنٹ پیس کے اوپر بھی اس پروجیکٹ کو چلایا الحمدللہ. تمام ڈی ایچ اے کی ٹیم نے, ہمارے ساتھ جو تمام لوگ کام کر رہے ہیں, کانٹریکٹرز ہیں, ان کی لیبر ہے, جن لوگوں کی محنت ہے, اسی طرح جو بزنس پارٹنرز ہیں, سب نے مل کر اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں کہ ہم آج الحمدللہ نہ صرف آج, میں سمجھتا ہوں پچھلے 1 سال 1.5 سال سے ڈی ایچ اے ملتان لیویبل ہو گیا, جو کہ یعنی ایک بڑی قلیل مدت ہے. اور جس سائز کا پروجیکٹ ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو, اس کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک 10,000 ایکڑ کا پروجیکٹ جو ہے, بے شک اس کے 27-28 سیکٹرز جو ہیں وہ سیکوینس میں ڈیولپ ہوتے رہیں گے اور ایسے ہی ڈیولپ ہونے جائیں گے اور اگلے 4-5 سال کے اندر مکمل ہو جائیں گے. لیکن جب اتنا بڑا سائز کا پروجیکٹ ہے تو اس کا امیجن کریں کہ اس کا جو میجر انفراسٹرکچر ہے, روڈز کا, اس کا سیوریج کا, ڈرینیج کا, اس کا باقی چیزوں کا, بجلی کا, ایک بہت میگا سکیل کا یہ پروجیکٹ ہے. یعنی کئی دفعہ تو میں گھبراتا ہوں کہ کتنے, یعنی ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم نے کتنا پیسہ لگایا ہے وہ مینشن کرتے ہوئے, لیکن الحمدللہ ہم نے لوگوں سے جو پیسہ اکٹھا کیا ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں, 100% وہ پیسہ ہم نے اسی ٹائم فریم کے اندر جس طرح ہمارے پاس آتا گیا ہم نے ڈیولپمنٹ کے اوپر لگایا. یہ سب سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں ہماری مینجمنٹ. کیلکولیٹڈ ہم نے جو ہے ایک رکھتے ہوئے بیلنس اپنے پاس, بڑے کھلے دل کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ڈیولپمنٹ کے اوپر اس پیسے کو لگایا, جوڈیشیسلی لگایا, کوالٹی ایشورنس کی. یقیناً پھر بھی کچھ کسر رہ جاتی ہے, غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اس پروسیس کے اندر, ایک اتنا بڑا اسکیل کا پروسیس ہے. لیکن مجھے تسلی ہے, میں مطمئن ہوں کہ جو کام ہم نے کیا الحمدللہ
ایک اچھے معیار کا بھی کیا ہے، ایک اچھی سپیڈ اور رفتار کے ساتھ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے پاس ریکوریز لوگوں سے آتی ہیں اس کا ہم نے بالکل درست مصرف جو ہے وہ کیا ہے اور وقت پر کیا ہے. جس طرح ہم سب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسکلیشن جو ہے پرائسز کے اندر پچھلے خاص طور پہ 1.5 سال کے اندر آلموسٹ 100%, 150% جو ہے کنسٹرکشن مٹیریلز کے اندر ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری کامیابی ہے کہ جتنی ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کی مد میں پیسے تھے ہم اس کو ڈیولپمنٹ میں لگاتے رہے، ورنہ شاید جو پیسے ہم اکٹھے کرتے ہیں اس مد میں اس سے یہ ڈیولپمنٹ آنے والے دنوں میں کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک چیلنج بن جاتا ہے، سیریس چیلنج بن جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہماری تاریخ رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا مستقبل اس تاریخ سے بھی زیادہ خوشگوار اور خوش آئند ہوگا. اسپیسیفکلی آج کی جو یہ تقریب ہے گراؤنڈ بریکنگ کرنے جا رہے ہیں ہم، جس کو میں نے نام دیا ہے DHA ایکسپریس وے. یہ بھی 3 ایسا راستہ ہم نے DHA کی طرف کھولنے جا رہے ہیں، اور آلریڈی یہ تقریباً 4.5 کلومیٹر میں سے کوئی 2 کلومیٹر جو ہے ہم ڈیولپمنٹ اس کی تقریباً مکمل کرنے والے ہیں اگلے 2 مہینے کے اندر، جو سینٹرل سکوئر سے سٹارٹ ہو کے نیچے کی طرف سیکٹر او کے اینڈ تک جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اس میں ایک پہلا 1 کلومیٹر کا سیکشن مکمل ہو چکا ہے، دوسرا جو سیکشن ہے وہ بھی انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ 2 مہینے کے اندر میں جو دیکھتا ہوں انشاءاللہ 2024 کا سورج جب طلوع ہوگا تو ہماری انجینئرنگ برانچ جو ہے چیف انجینئر ڈائریکٹریٹ جو ہے انشاءاللہ CTD روڈ کو منسلک کر کے اس راستے کو کھول دے گی. اس سے ایک تو یہاں ایک ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ روٹ کھل جائے گا، اس کے علاوہ جو لوگ ماڈل ٹاؤن اور اس طرف کافی بڑی آبادی ہے، ملتان شہر کی جو پھیلاؤ تھا آبادی کے لحاظ سے، ہاؤسنگ کے لحاظ سے پچھلے چند سالوں کے اندر، وہ ماڈل ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن اور بہت سی سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ. اسی طرح ایجوکیشن کے بہت سے سکولز، ہاسپٹل جو ہیں نردن بائی پاس اور اس سائڈ پہ. تو اس لیے ہم نے اس کو ضروری سوچا کہ یہ جس روڈ کا ایکسپریس وے کا ہم گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں یہ بننے میں تقریباً 1 سال کا ٹائم لگے گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہی ہم اگلے 2 مہینے میں CTD روڈ کو ایکسپینڈ کر کے، جس کو آلریڈی ہم نے کشادہ کرنے کا کام شروع کیا ہوا ہے 1-1.5 مہینے سے، اس کو مکمل کر کے جو اوپر سے ہماری 2 کلومیٹر کی بولیوارڈ بن جائے گی اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو اور اس کے بہت سے فائدے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہسٹوریکل مائل سٹون ہے کہ ایک نیا گیٹ وے جو ہے DHA ملتان کا وہ کھلنے جا رہا ہے، جس سے بیسیکلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوگی، بزنسز کنیکٹیوٹی ہوگی، ہیلتھ ایجوکیشن کی فیسلٹیز لوگ اور بہتر طریقے سے لے سکیں گے اور فاصلے جو ہیں وہ کم ہو سکیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں تو ہم نے اوور آل اگر اس کو دیکھیں، جو آپ تمام لوگ ہمارے ٹاؤن پلان سے اچھی طرح واقف ہیں، کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے میرا خیال ہے جو DHA ملتان کو ایک منفرد اور ایک اچھی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، جس میں بوسن روڈ، متیتل روڈ، شاہ رکن عالم روڈ اور اس کے بعد ملتان پبلک سکول روڈ اور نردن بائی پاس کی کنیکٹیوٹی. تو میرا خیال ہے کسی بھی پروجیکٹ کو اتنی اچھی کنیکٹیوٹی اور ود ٹاپ کوالٹی روڈ انفراسٹرکچر اور لے آؤٹ آف انفراسٹرکچر جو ہے وہ شاید ہی میسر ہو کسی بھی شہر میں. آپ جا کے دیکھ لیں. تو یہ بھی ایک ہماری اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جو ہماری کوشش رہی، جس میں لینڈ ایکوزیشن یقیناً ایک بڑا چیلنج رہتا ہے، تو ہماری لینڈ برانچ اور ان لوگوں نے پہلے نردن شاہ رکن عالم گیٹ
की लैंड एक्विजिशन का रूट का काम मुकम्मल किया। उसके बाद ये जो रूट है इसका काम पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से इसके ऊपर लगे थे, इसको भी अच्छे तरीके से मुकम्मल किया और आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि हम अपनी सड़क का जो मेन पोर्शन है उसको बनाने के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में कि ये जो हमारा एक्सप्रेस वे है इससे और भी बहुत से DHA को फ़ायदे होंगे, क्योंकि मेरा भी जितना इंटरेक्शन होता रहा यहाँ पे लोगों के साथ, और लोगों की बड़ी ख्वाहिश रही है हमेशा से कि जब यहाँ से DHA मुल्तान की कनेक्टिविटी होगी तो तब हम अपना घर वहाँ बनाने के लिए आएंगे या हमारे लिए आसानी होगी। हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार जो हैं इस इलाके में रहते हैं, या इसी तरह मैंने बात की स्कूल्स की, बाकी बिज़नेस एक्टिविटीज़, मतलब वो एक ऐसी इसका वैल्यू होगी। और इंशाल्लाह ये तकरीबन 2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है और उसी तरह 300 फुट की रोड जिस तरह मेन बुलेवार्ड है उसी तरह इसको बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह उस मेयार के ऊपर ही बनाएंगे जो DHA मुल्तान ने कायम किया है। और 1 साल के अंदर इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी डेवलपमेंट टीम जो है और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इसको मुकम्मल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ व्हाट वी प्रॉमिस्ड एंड वी हैव डिलीवर्ड। और मैं इन द एंड चाहूँगा उन लोगों से मुखातिब होना जो अभी तक DHA के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन और उसकी तरफ सोचा हुआ यकीनन बहुत से लोगों ने है, और मुझे तकरीबन अब 4 साल हो गए हैं यहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन होता रहा, और आने वाले सालों के अंदर इंशाल्लाह ये नया मुल्तान जो बनेगा तो तकरीबन 50% मुल्तान के शहरी साउथ पंजाब के जो है उन्होंने DHA मुल्तान में ही आके रहना है और अपना एक नया लाइफस्टाइल क्वालिटी एंजॉय करनी है। लेकिन मैं दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि ये एक जो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए वेवर दिया हुआ है 1 कनाल के ऊपर तकरीबन 40 लाख रुपए का वो वेवर है, 4 मिलियन का। 4 मिलियन का मतलब है कि तकरीबन आपके घर के 2 कमरे जो हैं अच्छी हाई एंड फिनिशिंग के साथ वो बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल में कि काफ़ी लैक कर रही है ये अवेयरनेस अभी तक मुल्तान के उन लोगों के लिए जिन्होंने सोचा हुआ है और जिन्होंने यकीनन ख़ुद भी यहाँ पे आना है और उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स ने तो यकीनन यहाँ पे आना है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बेस्ट प्राइसेस और बेस्ट टाइम फॉर बाइंग प्लॉट्स, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अगले 1 साल 3-4 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन करें अपने घर की, कमर्शियल प्रॉपर्टी की, और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर, यूटिलिटी चार्जेस का वेवर और मुख्तलिफ जो चार्जेस का वेवर है इससे मुस्तफ़ीद हों। और जो हमारे बिज़नेस पार्टनर्स, रिलेटर्स हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने हल्का अहबाब में अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ना सिर्फ बताएं, उनको मोटिवेट भी करें इसके ऊपर। और इंशाल्लाह आई एम श्योर अगेन कि विद दिस DHA एक्सप्रेस वे कमिंग अप वेरी सून वी विल सी अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन DHA मुल्तान। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी व नसीब। सो मच सर, आपने हम सबको अपने ख्यालात से आगाह किया। इस बात को हम सबको इस बात का एहसास हुआ होगा कि DHA मुल्तान की तमाम तर काविशें हमारे रोशन मुस्तकबिल को हमारे करीब तर करने के लिए है। DHA मुल्तान की मैनेजमेंट ने इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए आपके लिए एक बहुत ही पुरतकल्लुफ़ हाई टी का इंतज़ाम किया है।